Assalamu alaikum dear students. Today we have a third lecture of Management Information System. In this lecture we will discuss first of all what is an information system, and next what are the uses of information system in an organization, and what are the components of information system, and business information value chain. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے ہمارا جو سیکنڈ لیکچر تھا، سیکنڈ لیکچر کے اندر ہماری جو مین ڈسکشن تھی وہ یہ تھی کہ وائی ڈو بزنس اسٹوڈنٹس نیڈ فار دا کورس آف ایم آئی ایس. پھر ہم نے بات کی تھی کہ کیریئرز ان ایم آئی ایس، دا ٹرمز آف مینجمنٹ انفارمیشن اینڈ سسٹم، what are the different objectives of management information system and pillars of management information system and the knowledge organization. تو آج ہمارا تھرڈ لیکچر انفارمیشن سسٹم کا ہے. اس میں ہم مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کو نہیں دیکھ رہے بلکہ انفارمیشن سسٹم کو دیکھیں گے، کیونکہ لاسٹ لیکچر میں بھی ہماری ڈسکشن میں یہی بتایا گیا تھا کہ ایم آئی ایس کو دو اسپیکٹ سے دیکھیں. ایک فیلڈ آف اسٹڈی، ایک مکمل فیلڈ آف اسٹڈی ہے، اور اس پوری فیلڈ آف اسٹڈی کے ہم نے جو ہے وہ کیریئرز بیان کیے تھے، اور ساتھ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایک انفارمیشن سسٹم ہے کس کا؟ مینجمنٹ کا. تو آج ہم پہلے یہ دیکھنے جا رہے ہیں اس تھرڈ لیکچر میں کہ انفارمیشن سسٹم کیا ہوتا ہے، اور یہی انفارمیشن سسٹم کی بیس کو ہم سمجھ کے اس کو جب مینجمنٹ کے اوپر اپلائی کریں گے تو یہ پھر مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم بن جائے گا. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واٹ از این انفارمیشن سسٹم. انفارمیشن سسٹم از اے یونیفائڈ ڈیٹا اینڈ نالج انفراسٹرکچر، یعنی ایک سافٹ انفراسٹرکچر ہے، ڈیٹا اور نالج سے بنتا ہے. تو یہ ہمارے فرسٹ لیکچر میں ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی کہ ڈیٹا اور نالج کیا ہے. را فیکٹس اینڈ فگرز جو ہے وہ ڈیٹا ہیں، اینڈ دا پروسیس فارم آف اینڈ دا میننگ فل فارم آف ڈیٹا از کالڈ انفارمیشن. اور پھر انفارمیشن جو ہے وہ کیا ہے؟ ٹرو انفارمیشنز بیکم نالج. یہاں پہ تھوڑا سا مطلب پوائنٹ سے ہم ہٹ کے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں نالج کے بارے میں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس میں سب سے پہلے سمجھنے والی بات یہ کہ نالج کیا ہے، کیونکہ انفارمیشن پہ بھی ڈسکشن ہوئی، ڈیٹا پہ بھی ڈسکشن ہوئی. تو نالج کیا ہے کہ اوور آل نا ورڈ میں نائز ہے، شور شرابہ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ باہر جا رہے ہیں، لوگ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، یہ نائز ہے، یہ شور ہے. اس ورڈ کے اندر جو ہے وہ بیٹا جو ہے وہ باپ سے لڑ رہا ہے، باپ بیٹے کو ڈانٹ رہا ہے، مختلف لوگ جو ہے وہ آپس میں گالی گلوچ کر رہے ہیں، جو ہے کہیں پہ گاڑیوں کا شور ہے، کہیں پہ کوئی بندہ کسی سے کوئی چیز ڈسکس کر رہا ہے، کہیں پہ کلاسز ہو رہی ہیں، کہیں کے بچے جو ہے یا مختلف لوگ جو ہے وہ ریسٹورانٹ پہ بیٹھے ہیں. تو یہ سارے کا سارا نائز ہے. اس نائز سے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز نکالے جاتے ہیں جس کو ڈیٹا کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیٹا نائز سے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے، اور یہ بہت سارے نائز کے اندر جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں ان میں سے یا کچھ شور شرابہ جو بھی ہے اس میں سے یہ نا کچھ ریلیونٹ جو ہم چاہتے ہیں وہ فیکٹس اینڈ فگرز نکال لیتے ہیں، وہ ڈیٹا ہو گیا. ڈیٹا کو پروسیس کیا جاتا ہے تو وہ انفارمیشن بن جاتی ہے. اب انفارمیشن دو طرح کی ہوتی. انفارمیشن جو ہے وہ دو طرح کی ہے، ایک ٹرو انفارمیشن، ایک فالس انفارمیشن. اگر صحیح ڈیٹا کلیکٹ ہوگا، اتھینٹک سورسز سے سلیکٹ یا ایکسٹریکٹ کیا گیا ہوگا یا کلیکٹ کیا گیا ہوگا، تو اس کی بیس پہ بننے والی انفارمیشن بھی کریکٹ ہوگی، ٹرو ہوگی. لیکن اگر گھر میں بیٹھ کے، جیسے مثال کے طور پہ جو ہے وہ مردم شماری والے لوگ جو ہے جو بھی اکٹھا جس نے ڈیٹا کرنا تھا وہ گھر میں بیٹھ کے ایزیوم کرنا شروع کر دیتا جی وہ فلاں ڈیرے پہ آج سے 2-3 سال پہلے میرا چکر لگا تھا،
کیونکہ وہ اسی علاقے کا شاید وہ ٹیچر ہو، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایک آرمی کا بندہ ہے، یہ چلیں وہ پہلے جس طرح ہوتا تھا کہ وہ ٹیچر گھر میں بیٹھ کے ایزیوم کرتا تھا کہ جو اس ڈیرے پہ 3 سال پہلے 4 لوگ تھے، تو چونکہ وہ ڈیرہ ہے تو ابھی 8 ہو گئے ہوں گے، 4 ان کے بچے ہو گئے ہوں گے، ایزیوم کر لیتے ہیں۔ تو وہ ان کی تعداد 8 لکھتا ہے، خود سے ایزیوم کر لیتا ہے ان کی آمدن اتنی ہے، وہاں پہ بجلی کا کنیکشن ہے، گیس ہے، یہ ہے، کچھ چیزیں وہ پریڈکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جو ڈیٹا اسی طرح اس نے کلیکٹ کیا، تو اسی طرح وہ مطلب یہ سوچتا ہے جی وہ فلاں ڈیرے پہ دور کے ایریا میں وہ جا نہیں پا رہا یا جانے ہی نہیں چاہتا، تو وہ سوچتا ہے جی ایک فوتگی ہوئی تو تھی، اعلان ہوا تو تھا ایسے کچھ عرصہ پہلے، تو پچھلے سال اس گھر میں 8 لوگ تھے تو 2-3 شاید چلے گئے ہوں، تو چلیں جی ٹھیک ہے 5 ایک رہ گئے، تو میں لکھ دیتا ہوں جی 5 تعداد اتنے بچے ہیں، یہ بھی خود سے ایزیوم کر لیتا ہے۔ تو ڈیٹا چونکہ صحیح طریقے سے کلیکٹ نہیں ہوا تو انفارمیشن فالس ہوگی۔ انفارمیشن اگر ٹرو ہوتی ہے تو اس کی بیس پہ نالج بنتا ہے، ٹرو انفارمیشن بیکمز نالج۔ فالس انفارمیشن کو جو لوگ نالج بناتے ہیں ان کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ وہ فالس انفارمیشن کو جب نالج بناتے ہیں تو اس کی بیس پہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ فالس ڈیولپ ہوتی ہے، اور اس کی بیس پہ جو وزڈم، جو عقل مندی ان کے اندر آتی ہے اور وہ ڈیسیژن لیتے ہیں، وہ بھی پھر غلط ڈیسیژن لیتے ہیں۔ یہ ہمارا اس معاشرے کا بہت بڑا فیکٹ، ایسا فیکٹ ہے جس کو لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا۔ تو مسئلہ شروع ہوا تھا کہ جو رانگ ڈیٹا کلیکٹ تھا اس کی بیس پہ جو ہم نے انفارمیشن بنائی وہ بھی فالس تھی، اور فالس انفارمیشن نالج اگر بنائیں گے تو رانگ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی اور رانگ جو ہے وہ ڈیسیژن لیے جائیں گے۔ لیکن اگر ٹرو انفارمیشن کو نالج بنایا تو ٹرو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی، اور اس ٹرو انڈرسٹینڈنگ کی بیس کے اوپر جو وزڈم ہے، جو عقل مندی کے آپ کے ڈیسیژنز لیں گے، وہ ہمیشہ ٹھیک ہوں گے۔ تو اب وہ یہی کہتا ہے کہ جو انفارمیشن ہے وہ ٹرو تھی اور اس کی بیس پہ نالج بنا، تو یہ ڈیٹا اور نالج کا نا ایک یونیفائڈ انفراسٹرکچر ہے۔ پھر اس میں یہ ہے کہ انفارمیشن سسٹم میں ہم کلیکٹ کرتے ہیں ڈیٹا کو، ریٹریو کرتے ہیں، پروسیس کرتے ہیں، سٹور کرتے ہیں اور ڈسپینس کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کے مطلب فیچرز ہم نے دیکھے کہ ڈیٹا کے ساتھ کیا کیا انفارمیشن سسٹم کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سپورٹ ڈیسیژن میکنگ اینڈ کنٹرول، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے انفارمیشن سسٹم کا کہ آپ ڈیٹا کو کلیکٹ کر کے انفارمیشن کے اندر پروسیس کرنے کے بعد اس کا جو بھی نالج وغیرہ بنائیں، تو اس کی بیس میں نا کوئی ڈیسیژنز لیں، وہ ڈیسیژن سب کے فائدے کے لیے۔ جیسے ہم نے کہا تھا کہ مردم شماری کے لوگ وہ ڈیٹا پورے پاکستان کو کلیکٹ کر کے گئے، اس میں پتہ چلا جی 5 سال سے کم عمر بچے اتنے ہیں، تو اس بیس پہ ہم نے یہ ڈیسیژن لیا کہ پولیو کے قطرے کتنے ہونے چاہیے، تو وہ ہم نے دیکھا۔ جی نیکسٹ کہ یوزز آف انفارمیشن سسٹم ان دا آرگنائزیشن، اس کے یوز کیا ہیں؟ تو آئی ایس فیسیلیٹیٹ انالیسز آف پرابلم۔ انالیسز کیا ہوتا ہے؟ انالیسز کا مطلب ہوتا ہے انویسٹیگیشن آف سم تھنگ، کسی مطلب چیز کی انویسٹیگیشن کرنا۔ تو پرابلم کی انویسٹیگیشن، اب یہاں پہ ایک اور جی پرابلم کیا ہے، مطلب بہت سارے اسٹوڈنٹس سے جب یہ ڈسکس کیا گیا کہ پرابلم کیا ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ مسئلہ ہوتا ہے، یہ جی کوئی پریشانی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں پرابلم کو کہ پرابلم کیا ہے، تو دیکھیں جی ایک ہوتی ہے ہماری ایکسپیکٹڈ سٹیٹ اور ایک ہوتی ہے ہماری ایکچوئل سٹیٹ۔ ایکسپیکٹڈ سٹیٹ کیا ہے؟ ایکسپیکٹڈ سٹیٹ ہماری یہ ہے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں، جیسے آپ مطلب اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ آؤٹ آف 4 میں جب ڈگری 4 سالہ مکمل کرتا ہوں تو اس میں میرا 3.5 CGPA آئے گا، یہ آپ کی ایکسپیکٹڈ سٹیٹ تھی۔ لیکن آیا کتنا جی؟ وہ فار ایگزامپل آ گیا 3.5 ایکسپیکٹڈ تھی نا، تو وہ 2.5 آ گیا۔ تو یہ جو 2.5 اور 3.5، 2.5 جو ایکچوئل آیا اور 3.5 جو ایکسپیکٹڈ تھا، ان کے بٹوین یہ جو ڈفرنس اور ڈسٹنس ہے، یہ پرابلم ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں دا ڈفرنس آر ڈسٹنس بٹوین ایکسپیکٹڈ اینڈ ایکچوئل اسٹیٹ از کالڈ اے پرابلم۔ تو اس پرابلم کو پھر آپ سالو کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس کے سلوشن دیتے ہیں۔ تو پہلے پرابلم آئے گا، پھر سلوشن آئے گا، اینڈ دیر مے بی سو مینی سلوشن آف ون پرابلم۔
ایک پرابلم کے بہت سارے سلوشن ہوتے ہیں, بٹ وی ہیو ٹو فائنڈ آپٹیمل سلوشن فرام آل دا گیون سلوشنز آف دیٹ پرابلم. تو ہمیں ایک آپٹیمل یعنی ایک بیسٹ سلوشن ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ جتنے بھی سلوشن ہم نے دیکھے ان میں سے بیسٹ سلوشن کیا ہے وہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے. تو ہم یہاں پہ جو آئی ایس ہے وہ بھی یہی کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے کہ وہ پرابلم جو آتا ہے اس کو پہلے اچھی طریقے سے سمجھتا ہے, پھر اس کے جو سلوشنز ہیں وہ دیتا ہے, پھر ان میں سے آپٹیمل سلوشن کو فائنڈ آؤٹ کر کے ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ پرووائڈ ڈیپ انسائٹس انٹو کمپلیکس سبجیکٹس. یہ ہے کہ آئی ایس جو ہے یہ بہت ڈیپلی جو ہے وہ سبجیکٹ کے ساتھ جو کمپلیکس سبجیکٹس ہیں ان کے ساتھ ریلیٹ کرے گا. آئی ایس جو ہے وہ مختلف سبجیکٹ میں جیسے آرگنائزیشن میں آتا ہے تو اس کے کلچر کو بھی اڈاپٹ کر لیتا ہے, اتنا یعنی ڈیپ انسائٹ چلا جاتا ہے. پھر اس کے بعد سپورٹ کریشن آف نیو پروڈکٹس, نئے پروڈکٹس کی کریشن کو یہ سپورٹ کرتا ہے انفارمیشن سسٹم. نئے سے نئے ڈیسیژن لے کے پھر انوویٹیو اینڈ کریٹیو جو ہے وہ چیزیں بھی کرنے کے قابل ہوتا ہے, سپورٹ کرتا ہے ان کو, کیونکہ کرنا اس نے تو نہیں ہے نا, یہ تو بتائے گا کہ یہ چیز اگر آپ کریں گے تو یہ بینیفٹس ہیں, یہ اس کے اچھے کانسیکوینسز ہیں. جی پھر ہم دیکھتے ہیں کمپوننٹس آف انفارمیشن سسٹم یا ایلیمنٹس آف انفارمیشن سسٹم. اس میں ان پٹ ہوگی, اس کی پروسیسنگ کریں گے, پھر اس کی آؤٹ پٹ آئے گی, اور پھر اس کی بیس پہ جو ہے وہ فیڈ بیک سسٹم جو ہے وہ آئے گا یا فیڈ بیک میٹرکس آئے گا. تو ان پٹ دیں گے, اس کی پروسیسنگ کروائیں گے, آؤٹ پٹ آئے گی, اور پھر اس کا فیڈ بیک سسٹم آئے گا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ان پٹ میں کیا ہے کہ کیپچرز آر کلیکٹس را ڈیٹا, پروسیسنگ میں ہم کنورٹس را ان پٹ انٹو میننگ فل فارم, اور آؤٹ پٹ میں ہم ٹرانسفر دا پروسیسڈ انفارمیشن دا یوزر, یہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. پھر دا فیڈ بیک از آؤٹ پٹ ریٹرنڈ بائی دا یوزر, بالکل ایسے ہی ہے جو یوزر کی طرف سے ریٹرن کی جاتی ہے وہ آؤٹ پٹ. پھر فیڈ بیک سپورٹس ایویلیویشن ایٹ دا ان پٹ اسٹیج, اور بالکل, اور پھر این آئی ایس فوکس آن دا آرگنائزیشن اینڈ اٹس انوائرمنٹ. آئی ایس جیسے کہ پہلے بھی ہم نے کہا کہ ڈیپ انسائٹ, تو وہ کسی بھی آرگنائزیشن کے اوپر فوکس کرے گا, اس کے سارے انوائرمنٹ کو سمجھے گا, اور اس کے بعد یہ تمام کے تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہوں گے یعنی کسٹمر, سپلائرز, مینیجرز, جو اس آرگنائزیشن کے ہائر سے لے کر لوور تک تمام ہائرارکل اسٹرکچر ہوگا اس کو جو ہے وہ کیپچر کرے گا. اسٹیک ہولڈرز کیا ہوتے ہیں؟ اسٹیک ہولڈرز آل دا پرسن اینٹیز انوالوڈ in the functionality of the system directly or indirectly involved, وہ سارے کے سارے اسٹیک ہولڈرز ہوں گے کسی بھی آرگنائزیشن کے. پھر اس میں ریگولیٹری ایجنسیز آلسو انٹریکٹ ان دا آئی ایس آف فرم, کسی بھی آرگنائزیشن کی یا فرم کی آئی ایس کے اندر جو ریگولیٹری ایجنسیز ہیں وہ ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں, کیونکہ آئی ایس کے اندر اوور آل مکمل ڈیٹا, مکمل انفارمیشن ہوتی ہے, تو ان کی سارے کی ساری جو ریلیٹڈ اور ریلیونٹ جو انہیں انفارمیشن چاہیے وہ ان کو آئی ایس سے مل سکتی ہے. ٹیکنیکلی آئی ایس آر آئی ٹی بیسڈ انفارمیشن سسٹم, بالکل ایسے ہی ہے جی, ہم نے بات کی کہ آئی ایس جو ہے وہ پیور جو ہے وہ آئی ٹی بیسڈ انفارمیشن سسٹم ہے. ہم اس میں ڈیٹا بیس کا استعمال کریں گے, ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو دیکھا ہم نے کانسیپٹ کو, پھر ہم اس میں ڈیٹا مائننگ, ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کا استعمال کر کے, تو یہ جو ساری ٹرمز ہیں, یہ جو ڈیٹا کو سیو کرنا, ڈیٹا کو ریٹریو کرنا, ڈیٹا کو اپ ڈیٹ یا موڈیفائی کرنا, اور جو ہے وہ ڈیٹا کو انسرٹ کرنا, یہ جو سارے کام ہیں یہ آپ کے آئی ٹی کے مختلف سافٹ ویئر کو یوز کر کے ہی کیے جائیں گے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی میں کمپوننٹس آف آئی ایس میں اگر ہم بات کریں کہ کمپیوٹرز ورسز آئی ایس, تو کمپیوٹر اسٹور اینڈ پروسیس انفارمیشن, اور کمپیوٹرز اونلی پارٹ آف آئی ایس, تو کمپیوٹر جو ہے وہ ایک پارٹ ہے انفارمیشن سسٹم کا. تو کمپیوٹر پروگرامز اور سافٹ ویئر یہ سپورٹ کرتے ہیں آئی ایس کے اندر جو پروسیسنگ ہم نے کرنی ہے ان پٹ کے اوپر, اور سافٹ ویئر جو ہے وہ سیٹ آف آپریٹنگ انسٹرکشنز ہوتے ہیں. تو یہ تو علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے کہ سافٹ ویئر جو ہے وہ دو طرح کے ہیں, آپ کی سسٹم سافٹ ویئر, اپلیکیشن سافٹ ویئر. سسٹم سافٹ ویئر میں آپ کے آپریٹنگ سسٹم اور یوٹیلٹی پروگرامز ہیں, اور اپلیکیشن سافٹ ویئرز میں آپ کے جو ہے وہ یوزر کی ڈیمانڈ پہ بنائے جانے والے سافٹ ویئر, جس میں کمپائلر, ایڈیٹرز, ڈیٹا بیس, اور یہ فرسٹ لیکچر میں ڈیٹیل میں ڈسکس بھی ہو گیا تھا.
تو یہ جو بیسک کانسیپٹس ہیں کمپیوٹر کے، ان کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر، اسٹوریج ڈیوائسز وغیرہ کو، تاکہ آپ لوگ جیسے یہاں پہ اس نے بات کر دی، تو اس میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے پہلے سے کہ یہ کانسیپٹ کیا ہیں، تاکہ آسانی کے ساتھ ہم ان میجر کانسیپٹس کو سمجھ پائیں۔ پھر نوئنگ ہاؤ کمپیوٹر پروگرام ورکس از وائٹل، یہ بہت زیادہ ضروری ہے کسی بھی ایک انفارمیشن سسٹم ایکسپرٹ کے لیے۔ جیسے پہلے بھی ہم نے لیکچر 2 میں بات کی کہ آپ کا ایک بزنس ایکسپرٹ ہے، ایک آپ کا کمپیوٹر سائنس کا ایکسپرٹ ہے، تو وہ دونوں شاید آپس میں ایک دوسرے کی بات کو سمجھ نہیں پا رہے۔ کمپیوٹر سائنس والا بزنس کی بات سمجھ نہیں پا رہا، بزنس والا کمپیوٹر سائنس والے کی ٹیکنیکل بات سمجھ نہیں پا رہا، تو آئی ایس ایکسپرٹ جو ہے، انفارمیشن سسٹم ایکسپرٹ، وہ ان دونوں کے بٹوین کمیونیکیشن کو مکمل طریقے سے اسٹیبلش کروا کے ان کی بات ایک دوسرے کو سمجھائے گا۔ تو وہ کیونکہ وہ کمپیوٹر پروگرام جو ہے اس کا نالج بھی رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں، وہ بزنس والے کو بتائے گا کہ جی بزنس پوائنٹ آف ویو سے یہ بات آپ نے کرنی ہے، اور کمپیوٹر والے کو بتائے گا جی آپ نے ان سافٹ ویئر کا استعمال ایسے کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جاننا بہت ضروری ہے ایک انفارمیشن ایکسپرٹ کے لیے، اوور آل تمام چیزوں کا نالج ہونا ضروری ہے۔ پھر ہم اس میں بات کریں گے کہ بزنس انفارمیشن ویلیو چین کے فار اے فرم انفارمیشن سسٹم سپورٹ دا بزنس انفارمیشن ویلیو چین۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انفارمیشن سسٹم ایڈز ویلیو بائی پرووائڈنگ پرابلم سالونگ نالج، یہ پرابلم سالونگ نالج دیتا ہے، کیونکہ یہ جو ڈیٹا صحیح کلیکٹ ہوتا ہے اس کی بیس پہ ٹرو انفارمیشن بنا کے جو نالج بناتا ہے، تو وہ پرابلم سالونگ کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ اسی کی بیس پہ صحیح انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے، اور پھر جو وزڈم آتی ہے اس کی بیس پہ ٹرو ڈیسیژن لیے جا سکتے ہیں۔ انفارمیشن سسٹم کی جو کی ڈومینز ہیں، آرگنائزیشنل ڈومین، مینجمنٹ ڈومین اور ٹیکنالوجیکل ڈومین، تو اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایس ہیز ٹو فٹ ان ٹو دا آرگنائزیشن کلچر، جس ڈومین میں بھی ہو یہ آرگنائزیشن کے کلچر میں فٹ ہو جاتا ہے۔ اور آئی ایس کین ناٹ ریپلیس کریٹیوٹی آف دا مینیجر، کیونکہ مینیجر کی جو کریٹیوٹی، آئی ایس تو ایک انفارمیشن سسٹم ہے، آئی ٹی بیسڈ ہے، تو جو ایک مینیجر کی کریٹیوٹی ہے، جو اس کی انوویٹیوٹی ہے، اس کو آئی ایس ریپلیس نہیں کر سکتا، کیونکہ آئی ایس جو ہے وہ ایک انٹیلیجنٹ آپ کا تو سسٹم نہیں ہے، کمپیوٹر سے ریلیونٹ ہے وہ، تو کمپیوٹر ایک انٹیلیجنٹ ڈیوائس نہیں ہے، جو ہم انسٹرکشن اس کو دیں گے وہ اس کو ایکوریٹلی، ریلائیبل طریقے سے افیکٹولی جو ہے وہ پرفارم تو کرے گا، لیکن اس کی بیس پہ جو ہے وہ کوئی ایک انٹیلیجنٹ ڈیسیژن جسے آپ کہتے ہیں نا، انٹیلیجنٹ ڈیسیژن مطلب کہ اگر نالج بیس سسٹم ہے پھر تو ٹھیک ہے، وہ ایک اور چیز ہے، اصل میں یہ زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس ہو جائے گا، تو وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں، اس پہ میں ذرا ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں جی۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے کیا پڑھا؟ آج کے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا کہ انفارمیشن سسٹم کیا ہے، کیونکہ یہی انفارمیشن سسٹم جب مینجمنٹ کی فیلڈ میں ایمبیڈ ہوگا تو یہ مینجمنٹ انفارمیشن بن جائے گا، انفارمیشن سسٹم بنے گا۔ پھر آئی ایس کا آرگنائزیشن میں یوز کیا ہوتا ہے، کمپوننٹس یا ایلیمنٹس آف آئی ایس کیا ہیں، اور بزنس انفارمیشن ویلیو چین۔ تو آج کا لیکچر ہم مطلب یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نیکسٹ لیکچر میں جو لیکچر نمبر ہمارا 4 ہوگا، اس لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمارا ایم آئی ایس کی ڈسکشن، اس کے مختلف ایلیمنٹس، ایوولوشن آف ایم آئی ایس، کانسیپٹس آف اینڈ یوزر کمپیوٹنگ، ماڈرن کانسیپٹس آف ایم آئی ایس، اور فزیکل ویو آف ایم آئی ایس کیا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو ویری مچ۔